رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. صلوات پڑھیں محمد وآل عزیزان محترم، موضوع سخن ہے صفات اہل بہشت. جس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں وجود جنت، وسعت جنت اور ضرورت جنت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے قرآنی آیات اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی روایات کے ذیل میں کہ جنت آج موجود ہے اور اس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑی ہے، اور جنت اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ انسان کی خواہشات اور انسان کے کمالات کی تکمیل ہو سکے. اور یہ کانسیپٹ اور یہ مفروضہ ہم نے کل کی مجلس میں معین کیا کہ جنت قسمت پر نہیں ملے گی، بلکہ جنت کے لیے قیمت کا ادا کرنا ضروری ہے. بعض نوجوانوں نے یہ سوال کیا کہ جب اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہماری رگے گردن سے زیادہ قریب ہے، تو وہ جنت ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ اس کی طرف سے دوستی اور اس کی طرف سے نزدیکی اور قربت یہ مسلمہ ہے قرآن کی آیات کے ذیل میں، لیکن پروردگار چاہتا یہ ہے کہ آیا بندہ بھی اللہ سے قریب ہے کہ نہیں ہے. وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے. اس نے چیزوں کو پیدا کیا ہی ہمارے لیے ہے. وہ اگر ہمیں نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ لیکن کیا ہم بھی اللہ سے قریب ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اس محبت کو اس بات کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے کچھ صفات کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں صفات اہل بہشت کو مطرح کیا ہے، اعلان کیا ہے اس کانسیپٹ اور اس مفروضے کے تحت کہ جنت قسمت پر نہیں ملے گی، بلکہ جنت کے لیے قیمت کا ادا کرنا ضروری ہے. وہ قیمت ہے صاحبان ایمان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے جس صفات کے تحت انہیں یہ انعام دیا جائے گا. وہ اپنی زندگی کو عملی طور پر محنت کے دائرے میں لے آئیں تاکہ محنت کے بدلے میں انہیں اجر اور صلہ عطا کیا جائے گا. آج کی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک صفت جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں مطرح کیا ہے، جس کے بدلے میں پروردگار عالم صاحبان ایمان کو جنت عطا کرے گا، وہ صفت ہے تقوی اور پرہیزگاری.
پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگرچہ یہ موضوع جب بھی ہم لفظ تقوی استعمال کرتے ہیں مجلسوں میں تو بعض لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو نماز جمعے کے خطبے کا موضوع ہے، اس کو مجلس میں کیوں چھیڑا گیا؟ لیکن توجہ کا طالب ہوں، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس لفظ کو بار بار مطرح کیا ہے تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ تقوی کوئی خاص محفل کے لیے، کہ کسی خاص مقام کے لیے، کسی خاص مناسبت پر بیان ہونے والی صفت نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ چونکہ انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے تو لہٰذا پروردگار عالم نے تاکید کی ہے کہ انسان صاحب تقوی ہو جائے، وہ صفت اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے تاکہ اس کا انعام، جو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ ہے جنت۔ اس منزل اور مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، کہ اس کا اثر انسانی زندگی پر کیا ہوگا، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان ایک مقدمات کو طے کرے، تمہیدی گفتگو کو سمجھے تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ عزیزو، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کچھ راستوں کو طے کرنا پڑتا ہے۔ اگر جنت مقام ہے، کمال ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے انسان اس کی معرفت حاصل کرے، اور محصول معرفت کے لیے کچھ راستے ہیں، ان کو طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ علماء کرام نے معرفت کے حاصل کرنے کے لیے 3 راستے بتائے ہیں، ان راستوں کو انسان کوشش کرے، طے کرے۔ پہلا راستہ ہے وہ راستہ حس کا راستہ ہے، یعنی سینس کا راستہ ہے، جس کے ذریعے سے انسان کسی بھی چیز کو سمجھ سکتا ہے اور کسی بھی کمال کو درک کر سکتا ہے اور اس کے قریب ہو سکتا ہے۔ جیسے دیکھ کر سمجھ سکتا ہے انسان، سن کر سمجھ سکتا ہے، یا انسان بولنے کی کیپیسٹی جو پروردگار عالم نے اسے عطا کی ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جس راستے کے ذریعے سے انسان کسی بھی چیز کی اہمیت اور اس کے کمال اور اس کے مقام اور منزلت کو سمجھ سکتا ہے۔ دیکھے، سنے، کہے، سونگھے، چھوئے، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے انسان اس کے مقام اور کمال اور منزلت کو درک کر سکتا ہے۔ یہ اس کا راستہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے مختلف آیتوں میں مطرح کیا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی الانفس، ہم نے آفاق اور انفس میں کچھ نشانیوں کو پھیلا دیا ہے تاکہ لوگ ان نشانیوں کو دیکھیں اور حق کا اقرار کریں۔ یا نشانیوں کو اگر زمین و آسمان میں پروردگار عالم نے پھیلا دیا، اگر ہم گھر سے باہر نکلیں، سینٹر سے باہر ہم نکلیں، اللہ کی نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ چاند کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، ستاروں کا آسمان پر چمکنا، دریاؤں کا بہاؤ، یہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ زمین کی گردش، یہ آسمان کی گردش، ایک لمحے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، یہ نشانیوں کو دیکھنے لگے، نشانیاں خود بتا دیں گی کہ حق کیا ہے اور اس کا خالق کون ہے۔ کسی بڑی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے ریزن کی ضرورت نہیں ہے، خود نشانیاں اعلان کریں گی کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا مدبر، کسی نہ کسی خالق کا ہاتھ ہے جس نے یہ خلق کیا ہے۔ اگر ہاتھ نہ ہوتا تو ناہنگام یہ چیزیں یوں ہی وجود میں نہیں آتی ہیں، اگر یوں ہی وجود میں آتی تو یوں ہی ختم ہو جاتی۔ منظم ان کا جو سفر چل رہا ہے، چاند نے کبھی سورج پر حملہ نہیں کیا، سورج نے کبھی چاند پر حملہ نہیں کیا، دونوں نے مل کر تاروں پر حملہ نہیں کیا، تاروں نے مل کر سورج کی روشنی چھیننے کی کوشش نہیں کی، یہ چاند اور تاروں نے مل کر سورج پر حملہ نہیں کیا، یا سورج نے ستاروں پر حملہ نہیں کیا، دریاؤں نے پہاڑوں پر حملہ نہیں کیا۔ ہر کائنات کے ذرے ذرے کی منظم زندگی یہ اعلان کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی حق ہے، جو ہاتھ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ تو پروردگار عالم کہتا ہے اگر آفاق کی دلیلیں تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو تمہارے وجود میں کچھ دلیلیں ہیں۔ یہ تمہارا دیکھنا، یہ تمہارا سننا، یہ تمہارا بولنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا خالق ہے۔ سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق فی الانفس، اسمعوا قولی، پیغمبر اسلام نے فرمایا، قرآن مجید میں آیہ کریمہ ہے، اسمعوا قولی، جو میں کہہ رہا ہوں اسے سنو۔ بعض ہوتا تھا کفار قریش آیتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ دیکھیے، سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے کہ لوگ نصیحتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، سننے لگیں گے تو اثر ضرور ہوگا۔ بعض لوگ کہہ دیں گے سنیں گے نہیں۔ اسمعوا قولی، پیغمبر اسلام نے چلا کر کہا کفار و قریش کے درمیان، میری بات کو سنو تو صحیح، میں کیا کہہ رہا ہوں، فیصلہ بعد میں کرنا۔ اسمعوا قولی، وہ
کرتے کیا تھے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیتے تھے تاکہ پیغمبر اسلام کی آواز ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دل تک داخل نہ ہونے پائے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا اسمعوا قولی، میری بات کو سنو، یا کہا اصلی کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے دیکھو، اسی طرح نماز پڑھو۔ اس لیے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے، اور کوئی بعض مواقع ایسے آتے ہیں جہاں پر انسان کی حاضری ضروری ہے تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور سمجھے۔ یہ حس کا راستہ ہے۔ حتیٰ قیامت کے دن بعض لوگ جو وجہ بیان کریں گے کہ کیوں وہ جہنم میں آ گئے، ریزن ہوتا ہے نا، جنت میں جانے کی بھی کچھ دلائل ہیں، جہنم تک پہنچنے کی بھی کچھ دلیلیں ہیں، ریزنز ہیں کیوں جہنم تک آ گئے۔ کئی ریزنز بتائے ہیں پروردگار نے قرآن مجید میں، وما کننا مسلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، مساکین کی مدد نہیں کرتے تھے، یتیموں کی مدد نہیں کرتے تھے، لو کننا نسمع نعقل وما کننا من اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں نصیحت کرنے والوں کی نصیحتوں کو سن لیتے تو آج جہنمی نہ ہوتے۔ قرآن مجید پر آیت کریمہ موجود ہے، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے۔ تو یہ کمال ہے کہ انسان سنے اور دیکھے تاکہ حق کے راستے کے وہ قریب ہو جائے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بولنا ہی کام ہوتا ہے۔ غور کیجئے گا، ایک عرفانی جملہ ہے، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بولنا ہی کام ہے، لیکن اس سے بڑا کام سننا ہے۔ سننا بھی ایک کام ہوتا ہے، بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ جب بولنے کی کیپیسٹی انسان کے اندر ہے تو پروردگار عالم نے سننے کی کیپیسٹی بھی دی ہے، لیکن بعض عرفا کہتے ہیں کہ نہیں، بولنا ایک مرتبہ ہے، سننا 2 مرتبہ ہے، اس لیے کہ زبان ایک ہے، کان 2 ہیں۔ جن کے اندر سننے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے وہ حضرات اچھے بولنے والے بھی نہیں بن سکتے۔ میرے نوجوانوں کے لیے پیغام میں دے رہا ہوں، جن کے اندر سننے کی کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ اچھے بولنے والے بھی نہیں بن پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک مد مقابل کے نظریات کو جانچو گے نہیں، اس وقت تک تمہارے بولنے میں بھرم پیدا نہیں ہوگا۔ پہلے سننے کی کیپیسٹی پیدا کرو تاکہ بولنے میں کیپیسٹی آ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو حس کا راستہ ہے معرفت تک پہنچنے کے لیے اپنی آنکھوں کا استعمال کرو، اپنی زبان کا استعمال کرو، اپنے کان کا استعمال کرو، دیکھو اللہ کی نشانیوں کو تاکہ تم قریب ہو سکو معرفت تک، معرفت کے راستے کو طے کر سکو۔ لیکن ہر انسان اور ہر چیز حس کے ذریعے سے سمجھی نہیں جا سکتی۔ ایک دوسرا راستہ بھی ضروری ہے جس کے ذریعے سے انسان ان چیزوں کو سمجھے، وہ ہے عقل کا راستہ۔ کچھ چیزیں دیکھی نہیں جا سکتی، ہر چیز کو لیبورٹری میں ٹیبل پر نہیں لایا جا سکتا، کچھ چیزوں پر غور و فکر بھی کرنا پڑتا ہے، تدبر اور تفکر کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ حس کے ذریعے سے چیزوں کو ملائیں لیکن عقل کے ذریعے سے سوچے۔ قرآن مجید نے مختلف آیتوں میں عقل اور سوچنے کی دعوت دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفال، وہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، یا ان کے ذہنوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیزو، اصول دین میں تقلید اس لیے حرام ہے تاکہ انسان کی عقل پر پردے نہ پڑ جائے۔ قرآن نے کہا خدا کو ایک مانو، کفار قریش نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ کہ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے اپنے ماں باپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن نے کہا تمہارے ماں باپ اگر گمراہی کے راستے پر تھے تو کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تعقل کیوں نہیں کرتے؟ تفکر ساعۃ خیر من عبادت کثیرہ، ایک لمحے کا سوچنا ایک مدت کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا۔ من آئین، نہج البلاغہ مولا کائنات فرماتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، تمہیں کس لیے بھیجا گیا ہے، بیٹھ کے سوچ لو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ کہاں سے آئے ہو، انا للہ، کہاں جا رہے ہو، کس لیے آئے ہو؟ اگر 3 سوالوں کا جواب تم دے پا سکتے ہو تو تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ کیا آئے ہو اس لیے کہ بیکار زندگی گزار دو، کہ کسی نے تمہیں بھیجا نہیں ہے، کہ کہیں تمہیں جانا نہیں ہے؟ اگر بیٹھ کر سوچے انسان 3 سوالوں کا جواب دے، کہاں سے آیا ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اسے، اس پر غور و فکر کرے انسان۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں بیٹا حسن، تم سمجھتے ہو کہ تمہارے باپ کی عمر 63 سال ہے،
مادی اعتبار سے میری عمر 63 سال ہے جو باپ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لیکن میں نے انبیاء کی تاریخ میں اتنا غور و فکر کیا ہے، ایسے پتا چلتا ہے کہ گویا میں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اب جو میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں یہ 63 والا باپ نصیحت نہیں کر رہا ہے، سارے انبیاء کی تاریخ کا خلاصہ تمہیں بیان کر رہا ہے، اس میں غور و فکر کرو۔ کیا غور و فکر کریں؟ کیا کہہ رہے ہیں مولا کائنات امام حسن علیہ السلام سے؟ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کرو تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے، اگر مال کی، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر مال اور دولت کی ذرہ برابر خدا کی نظر میں قیمت ہوتی تو کبھی پروردگار عالم انبیاء کو مال و دولت سے محروم نہ کرتا۔ اگر ذرہ برابر مقام کی عزت ہوتی تو دنیا کا ہر مقام پروردگار انبیاء اور اوصیاء کو عطا کرتا۔ تو پتہ چلتا یہ چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ہدف نہیں ہے، یہ چیزیں وسیلہ ہیں کسی اور کمال تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ہدف نہیں ہے جس کے لیے تو اپنی زندگی کو برباد کر دو، یہ وسیلہ ہے کسی، غور کرے، انسان تفکر کرے، سوچے۔ یہ عقل کا راستہ ہے جو انسان کو لے جائے گا معرفت تک، پھر بھی حس تک پہنچ نہیں پائے، عقل کے ذریعے سے پہنچ نہیں پائے، ہوائے نفس عقل پر غالب آ جاتی ہے، کبھی کبھی عقل بھی اسیر ہو جاتی ہے، خواہشات نفس غلبہ پا لیتے ہیں۔ ایک اور راستے کی ضرورت ہے جسے علماء کرام نے کہا ہے وہ دل کا راستہ ہے۔ جہاں حس نہ پہنچ سکے وہاں عقل پہنچتی ہے، جہاں عقل بھی نہ پہنچ سکے وہاں انسان کا دل پہنچتا ہے، وہاں انسان کی ضمیر پہنچتی ہے، انسان کا ضمیر پہنچتا ہے۔ وہ عقل دل کے ذریعے سے انسان سوچ سکتا ہے، جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے عقل ہمیشہ فائدہ اور نقصان کے سوچتی ہے، کروں یا نہ کروں، بزنس میں، تجارت میں، ریلیشن شپ میں، دوستی میں، عقل ہمیشہ فائدہ اور نقصان، میرا فائدہ ہے تو قدم آگے بڑھاؤں، فائدہ نہیں ہے تو قدم پیچھے ہٹا لو۔ حضرت ابراہیم سے عقل کہہ رہی تھی مت کودو جل جاؤ گے، لیکن عشق کہہ رہا تھا کود جاؤ، اس لیے کہ کام تمہارا نہیں ہے، کام اس کا ہے۔ جہاں فیصلے، کسی نے چہٹے امام سے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، ایک منزل تک مجھے آپ کو لے جانا ہے۔ کسی نے پوچھا مولا ہم دور رہتے ہیں آپ کے بزم سے۔ کبھی کبھی ایسا مسئلہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے، ایسا سوال اٹھتا ہے جس کا جواب ہم آپ سے پوچھ نہیں سکتے، کیا کریں؟ مولا نے کہا ہمارے بعد فلاں فلاں صحابی سے تم ملو، وہ تمہیں جواب بتا دیں گے۔ کہا مولا وہ صحابی بھی آپ کا ہمارے دسترس سے دور ہے، اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے، کیا کریں؟ امام نے فرمایا اپنے دل سے جواب مانگو، تمہارا دل تمہیں صحیح جواب دے گا، تمہارا دل تمہیں صحیح جواب دے گا۔ ایک لمحے کے لیے انسان بیٹھے، سوچے، غور و فکر کرے، دل سے فیصلہ کرے، اس لیے کہ عقل میں مفاد ممکن ہے چھپا ہوا ہو، لیکن دل میں مفاد نہیں ہوتا ہے، دل میں مفاد نہیں ہوتا، دل مطلب ہی نہیں ہوتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے، انسان مجبوراً اسے سلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ظالمین کو رات بھر نیند کیوں نہیں آتی؟ ستمگروں کو بے چینی کیوں ہے؟ قتل کر دیا 4 کو تو سو جاؤ، 4 کو مار دیا تو سو جاؤ، نیند کیوں نہیں آ رہی ہے ظالم کو رات بھر؟ اس لیے کہ ضمیر انہیں سونے نہیں دیتا ہے، رات بھر جگائے رکھتا ہے ضمیر کہ تم نے کیوں کیا۔ اس لیے کہ دل ہے جو انسان کو اس معرفت تک پہنچنے کے لیے مدد کرتا ہے، جو دل سالم ہوتا ہے وہ بیماری سے دور ہے۔ ایک بیماری سے دل کو بچا لیں، دل ہمیں صحیح راستے پر ثابت قدم رکھے گا، اس بیماری کا نام ہے نفاق۔ جو سو رہے ہیں ان کو جگانے کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، جنگ احد اور جنگ بدر میں ایک ہی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ جنگ احد میں کچھ منافق تیار ہو گئے جو جیتی ہوئی جنگ پیغمبر اسلام ہار گئے، لیکن دشت کربلا میں کوئی منافق نظر نہیں آیا، جو آج تک یہ جنگ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک ہی صفت ہے جس سے اپنے دل کو دور کرو تو دل مضبوط رہے گا، وہ نفاق ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دل میں بیماری ہے اور بیماری بڑھتی ہی چلے جائے گی۔ اگر دل کو صحت عطا کرنا ہے، تندرستی عطا کرنا ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ کیا ہے؟ نفاق سے دل کو دور رکھو، یہ دل تمہیں معرفت تک پہنچا دے گا۔
یہ عشق تمہیں معرفت تک پہنچائے گا، یہ محبت تمہیں معرفت تک پہنچائے گی۔ کیوں؟ دل کا کام ہے انسان کو معرفت عطا کرنا، عشق اور محبت کے دائرے میں زندگی گزارنا۔ 3 راستے ہو گئے، ایک راستہ حس کا راستہ، دوسرا راستہ ہے عقل کا راستہ، تیسرا راستہ ہے دل کا راستہ۔ کوئی نہ کسی راستے کے ذریعے سے انسان معرفت تک پہنچ جاتا ہے۔ حس کا کام ہے انتظار، عقل کا کام ہے انتخاب، دل کا کام ہے انقلاب۔ جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یوں ہی صلوات پڑھتے ہوئے اپنے قدم آگے آ جائے تاکہ آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو۔ بلند آواز میں صلوات پڑھے محمد والے۔ حس کا کام ہے انتظار، عقل کا کام ہے انتخاب، دل کا کام ہے انقلاب۔ انتظار اعضاء و جوارح کا کام ہے، آنکھ کا کام ہے انتظار، حس کا کام ہے انتظار، لیکن جہاں عقل کی بات آتی ہے وہ انتخاب ہے۔ 2 چیزوں میں کون سی چیز کو چنیں؟ دس اور دیٹ، یہ یا وہ۔ فیصلہ کرنا عقل کا کام ہے، کس راستے پر جاؤں۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ 2 راستے ہوتے ہیں، کس راستے کا میں انتخاب کروں؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے 2 راستے معین کر دیے ہیں، اب تمہارے اختیار میں، تم عقل کا استعمال کرو، کس راستے کو میں انتخاب کروں۔ یہ حسینیت کا راستہ اور یزیدیت کا راستہ۔ اسلام میں کنفیوژن نہیں۔ کون کہتا ہے لفظ کنفیوژن اسلام میں لایا کون؟ یہ سب سے بڑی بدعت ہے کہ اسلام میں کنفیوژن نہیں ہے۔ اسلام کا میسج کلیئر ہے، کوئی کنفیوژن نہیں۔ یہ یزیدیت ہے، یہ حسینیت ہے۔ تم عقل کا استعمال کرو، دیکھو کون سے راستے پر جانا۔ ہمیشہ انسان کی زندگی میں 2 راستے ہوتے ہیں۔ کاش مسلمان اگر سمجھ جاتے کہ امام مکے سے نکل رہے ہیں تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ حج سے کعبے کو چھوڑ کر امام کے پیچھے چلے آتے۔ 2 راستے ہوتے ہیں نا انسان کی زندگی، کس راستے کا ہم انتخاب کریں؟ یہ راستہ یا وہ راستہ؟ حق کا راستہ، باطل کا راستہ۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے۔ عقل کا کام ہے انتخاب اور دل کا کام ہے تبدیلی اور انقلاب۔ ریولیوشن کا کام ہے دل کا۔ بیٹھے بیٹھے انسان اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آج یہاں بیٹھے بیٹھے ہم لوگ ٹھان لیں کہ ہم بدلنا چاہتے ہیں تو بدل جائیں گے۔ اگر دل سے فیصلہ کرے انسان مجھے بدلنا ہے بس، اگر انقلاب لانا چاہے اپنی زندگی میں، لمحوں کا کام ہے۔ اگر ہم اپنی آنکھ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو انتظار کے حوالے کریں، اگر ہم عقل کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو انتخاب کے حوالے کریں، اگر ہم دل کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کو انقلاب کے حوالے کریں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، مذہب تشیع میں 3 چیزوں کا جواب موجود ہے۔ ہمارے انتظار کو کہتے ہیں ظہور امام، ہمارا انتخاب ہے غدیر، اور ہمارا انقلاب ہے کربلا۔ غور کیجئے گا، ہمارا انتظار ہے ظہور امام اور ہمارا انتخاب ہے غدیر اور ہمارا انقلاب ہے کربلا۔ لفظوں کو بدل دو، خطابت کے انداز میں کہوں، ہمارے ماضی کو کہتے ہیں غدیر اور ہمارے حال کو کہتے ہیں کربلا اور ہمارے مستقبل کو کہتے ہیں ظہور امام۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اگر حس کو بچانا ہے تو اس کو انتظار کے حوالے کرو، اگر عقل کو بچانا ہے تو اسے غدیر کے حوالے کرو، اگر دل کو بچانا ہے تو اسے کربلا کے حوالے کرو۔ جب حوالے کرو گے دل کو کربلا کے حوالے تو دل کبھی مرے گا نہیں، اگر عقل کو غدیر کے حوالے کرو گے تو عقل کبھی بہکے گی نہیں، اگر آنکھ کو انتظار کے حوالے کرو گے تو آنکھ میں کبھی خیانت پیدا نہیں ہوگی۔ اگر ہم بچانا چاہیں اعضاء و جوارح کو تو ظہور امام کے حوالے کرو۔ سمجھوتا کر لیا ہے دل بے قرار سے، اکتا سکیں گے ہم نہ کبھی انتظار سے۔ آئے نہ آئے ان کے ارادے پہ زور کیا، آئیں گے جب بھی اٹھیں گے اپنی مزار سے۔ ان کے ارادے پہ ہمارا زور نہیں ہوتا ہے۔ انتظار کے حوالے کرے تو آنکھ کبھی خیانت نہیں کرے گی۔
عقل کو غدیر کے حوالے کریں. سقیفہ ہے یا غدیر؟ غدیر پانی ہے، سقیفہ سراب. غدیر حق ہے اور سقیفہ باطل. غدیر میدان کا مرحلہ ہے، سقیفہ گھر کا. غدیر میں 1,24,000 حاجی ہیں، سقیفہ میں کچھ لوگ. غدیر میں حاجی ہیں اور یہاں پر منافق. کس راستے کو میں انتخاب کروں، غدیر یا سقیفہ؟ انتخاب میں اگر انسان کامیاب ہو جائے تو اس کی زندگی کامیاب ہے. اور کربلا کو، دل کو کربلا کے حوالے کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارا حال ہے. جب حال ہے کربلا تو پھر کبھی سوال یہ نہ کرنا کہ ہر سال آزاداری کیوں. اور جو لوگ حال میں جیتے ہیں تو وہ آزاداری تو برپا کرتے ہیں. وہ آج میں جو جیتے ہیں وہ آزاداری برپا نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ان کا آج ہے کربلا. اس لیے جوش مالی آبادی نے کہا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. نہیں کہا کل نگل سکتی تھی، نہیں، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی تھی. کیوں فتوے دے رہے ہیں کربلا کے خلاف؟ کیوں فتوے آ رہے ہیں کہ بدعت کہ آزاداری بدعت ہے، آزاداری برپا نہ کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی حکومتوں کو ڈر ہے کہ کربلا کے ماننے والے قیام کریں گے تو کسی باطل حکومت کو رہنے نہیں دیں گے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. ماضی کی داستان نہیں ہے. کربلا ہمارا آج ہے. یہ آج ہمارے دل سے مربوط ہے. تو 3 راستے ہو گئے معرفت کے. ایک حس کا راستہ، دوسرے عقل کا راستہ، تیسرے دل کا راستہ. دل کو بچاؤ. پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے. موضوع سے ابھی قریب ہونا، ابھی تمہیدی گفتگو ہو رہی ہے. پیغمبر اسلام معراج پر تشریف لے گئے اور حدیث معراج میں یہ احادیث معراج ایک موضوع ہے مذہب تشیع میں، وہ ہے احادیث معراج. کیا ہوا معراج پر؟ بہت ہی طویل گفتگو ہے، احادیث ہمارے پاس ہے. ایک حدیث، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث میں ہے کہ پیغمبر اسلام سے پروردگار عالم نے کہا، اے محمد زمین پر جانا تو لوگوں سے کہہ دینا کہ اگر وہ 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کر لیں تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کچھ موضوع سے قریب ہو گئے. 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کر لیں تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بڑے تو جانتے ہیں شاید، لیکن میں بچوں کے لیے جو میرے بیٹھے ہوئے ہیں اس مجلس میں، 4 چیزوں کو 4 جگہوں پر کنٹرول کریں. ایک، اپنی زبان کو کنٹرول کریں دوستوں کے درمیان. اکثر زبان پسل جاتی ہے. دوستوں کے درمیان جب کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس کس کو موضوع سخن بنا دیتے ہیں، کس کس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، کتنی غیبتیں ہو جاتی ہیں، کتنی تہمتیں، کتنے جھوٹ. مذاق میں انسان کیا کہہ نہیں جاتا. 32 دانتوں کے درمیان میں رہ کر بھی یہ زبان چلتی بہت ہے. کسی عارف کا قول ہے کہ انسان جلدی سو جاتا ہے لیکن زبان جاگتی رہتی ہے. یعنی بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ خواب میں بھی جھگڑے کرتے ہیں سوتے ہوئے. زبان بڑی خطرناک چیز ہے. 70 سے زیادہ برائیاں زبان سے منسلک ہیں جو گناہان کبیرہ ہے. 70 سے زیادہ گناہ جو زبان سے ہیں. کسی عارف نے کہا کہ جب صبح ہوتی ہے تو اعضاء و جوارے، ہاتھ، پیر، کان، آنکھ زبان سے پوچھتے ہیں خیریت ہے؟ خیریت سے؟ زبان سوال کرتے آنکھ سے خیریت، تو آنکھ، اعضاء و جوارے مل کر کہتے ہیں اگر تو خیریت سے ہے تو ہم سب خیریت سے.
اگر زبان خیریت سے تو سارے اعضاء و جوارح خیریت سے. 70 سے زیادہ گناہ کبیرہ زبان سے مربوط ہے. لیکن مایوس مت ہو جائیے گا، ہزاروں نیکیاں اسی زبان سے منسلک. ذکر پروردگار اسی زبان سے، ذکر صلوات اسی زبان سے، نعرہ حیدری اسی زبان سے. ہزاروں نیکیاں ایسی زبان سے. اگر اس کو مشغول رکھو، مصروف رکھو تو ہزاروں نیکیاں لوٹ سکتے ہو. اگر چھوڑ دو بغیر مہار کے تو گناہان کبیرہ میں ملوث ہو جائے. ایک زبان کو بچا لے انسان، تفسیر میں جانا مقصد نہیں ہے، ایک زبان کو بچا لے. جب دوستوں کے درمیان میں ہو تو زبان کو کنٹرول کرو. 2، جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو کنٹرول کرو. جتنا کھا سکتے ہو اتنا ہی اٹھاؤ، اس سے زیادہ نہیں. جتنا نوالا تمہارے گلے کے اندر اتر سکتا ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں. دوسروں کے سامنے جو چیزیں رکھی ہوں اس کو کھینچنے کی کوشش مت کرو، جو تمہارے آگے رکھا ہو وہی کھاؤ. دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو کنٹرول کرو. قرآن مجید نے جہاں کہا ہے بس، ہم لوگ کہتے ہیں اور. جہاں قرآن نے کہا ہے اور، ہم کہتے ہیں بس. ہمارا مزاج جو تھوڑا بہت الٹ گیا ہے. قرآن نے کہا کچھ کھا لیا ہے تو کہو بس، بہت عیش کر لیا کہو بس، بہت کما لیا کہو بس. لیکن جب منزل علم آئے گی قرآن نے کہا بس مت کہو. قل رب زدنی علما، پروردگار اور علم بڑھا دے، اور علم بڑھا دے. جب بات علم کی آئے گی تو کہو اور، جب بات دسترخوان کی ہوگی تو کہو بس. لیکن ہمارا مزاج پتہ نہیں کیسا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جب دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کا خیال کرو، کنٹرول کرو. میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 چیزیں ہو گئی، ایک زبان کو کنٹرول کرو، دوسرے ہاتھ کو کنٹرول کرو. تیسرے، جب نامحرموں کے مجمع میں ہو تو اپنی آنکھ کو کنٹرول کرو. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، گناہ کی ابتدا آنکھ سے ہوتی ہے. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جب سب سے پہلے پردے کا حکم دیا ہے وہ آنکھ کے پردے کا ہے، اس کے بعد سر کے پردے کا ہے. غضوا ابصارہم، پہلے آنکھیں نیچے ہی رکھو تب جا کر پردے کا حکم ہے. قرآن کی آیتیں اٹھا کر دی کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں. نامحرموں کے درمیان میں ہو تو اپنی آنکھ کو کنٹرول کرو، اس لیے کہ آنکھ کا حق یہ ہے کہ اسے قرآن کی تلاوت میں، کتابوں کے پڑھنے میں استعمال کرو. دیکھنا اتنا ہی پسند ہے تو سمندر کے پانی کو دیکھو، رنگ برنگ مچھلیاں دیکھو تو کہو الحمدللہ رب العالمین. دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے قرآن کے صفحات کو دیکھو. دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے ماں باپ کے چہرے کو محبت و رافت کی نگاہوں سے دیکھو. ایک صحابی مولا کائنات کے چہرے کو دیکھتا جا رہا تھا. دوسرے اس کے دوست نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. کوئی یہ انسان کا چہرہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ تو اس نے کہا کیا تم نے رسول کے حدیث کو نہیں سنا، جو ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھے گا گویا اس نے عبادت کا آغاز کر دیا ہے. یعنی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. جہاں دیکھنے کا حکم دیا ہے پروردگار عالم نے وہیں پر کہا ہے کچھ کبھی کبھی تم اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرو، نیچی کرو. نامحرموں کے مجمع میں ہو تو اپنی آنکھ کو کنٹرول کرو. 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھی چیز لا یحفظ قلبہ من الوسواس. چوتھی چیز یہ ہے کہ جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے دل کو کنٹرول کرو. اکثر عبادت کے لیے نیت آپ نے باندھی نماز کی، اللہ اکبر، دل گھوم رہا ہے، بدن ٹھہرا ہوا ہے. نماز ختم ہوئی، مل گئی گمشدہ چیز، کہاں رکھی تھی. بعض لوگ مذاقاً ہمارے استاد کہا کرتے تھے جب بھی کوئی چیز گم ہو جائے تو نماز شروع کر دو. خصوصاً جماعت کے طور پر امام جماعت پڑھتا رہے گا سورہ تو ہم سوچتے رہیں گے ادھر نماز شروع ہوئی ادھر دل گھوم رہا ہے. ہمارے استاد نے مذاق کرتے ہوئے ایک عرفانی جملہ دیا ہے، گم شدہ چیزیں، نماز جب پڑھنے لگتے ہو تو گم شدہ چیزیں مل جاتی ہیں، ایک اور چیز گم ہو گئی ہے اسے بھی ڈھونڈ لو.
جب ہم نے پوچھا وہ کون سی چیز ہے، تم خود گم ہو گئے ہو، نماز میں ڈھونڈ لو۔ نماز تمہیں بتا دے گی کہ تم کہاں ہو، کس معیار پر ہو، کس اسٹیٹس پر ہو۔ نماز کی نیت باندھو، اپنی شخصیت جو گم ہو چکی ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، تو نماز تمہیں میراث تک پہنچا دے گی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ انسان گم ہو جاتا ہے نا بھی۔ علامہ اقبال نے کہا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکات و قربانی یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ کون کہتا کہ نماز نہیں ہے؟ نہیں، نماز ہے، روزہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، خمس بھی ہے، قربانی، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ کون نہیں ہے؟ یہ انسان ہے جو اپنی شخصیت کو کھو چکا ہے، یہ انسان ہے جو اپنے آپ کو گم کر چکا ہے، وہ اس دنیا کی رنگینیوں میں اپنے آپ کو گم کر چکا ہے۔ خدا کہہ رہا اپنے دل کو کنٹرول کرو، اپنی شخصیت کو پہچان لو۔ جس دن آپ نے اپنی شخصیت کو پہچان لیا، اس دن جنت تمہاری ہے۔ کیوں؟ القلب المؤمن، اب ہماری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، اس لیے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، پروردگار کہتا ہے کہ تم میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دو، میں تمہارے لیے تمہارا گھر سجا کے رکھوں گا۔ مومن کا گھر ہے جنت، اللہ کا گھر ہے مومن کا دل۔ تم میرے گھر میں کسی اور کو آنے نہ دو، میں تمہارے لیے تمہارا گھر محفوظ رکھوں گا۔ یعنی دل کو بچا لو تو جنت حاصل کرو۔ قلب المومن عرش الرحمن۔ مولا کائنات سے پوچھا کسی نے، کسی صحابی نے، مولا آپ کو جنت پسند ہے یا مسجد؟ مولا کائنات نے کہا مجھے جنت سے زیادہ مسجد پسند ہے۔ کہا کیوں؟ کہ مسجد میں بیٹھنا اس کی مرضی، جنت میں جانا میری مرضی۔ جب میری مرضی اور اس کی مرضی میں تقابل ہوتا ہے تو اس کی مرضی پہلے ہے، میری مرضی بعد ہے۔ مجھے جنت مسجد میں بیٹھنا جنت میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ جب علی نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر قربان کر دیا تو اس نے اپنی مرضی کو علی کے حوالے کر دیا۔ میرے بزرگوں، جب اس کی مرضی لینا ہو تو اپنی مرضی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اپنی مرضی کو قربان کرو گے تو اس کی مرضی ملے گی۔ جب تک اپنی مرضی قربان نہیں کریں گے، یوں ہی چیزیں نہیں مل گئی مولا کائنات کو۔ اس لیے کہ جنت میں جانے سے زیادہ جنت اور مسجد میں جب تقابل ہوا تو مولا کائنات نے مسجد کو چن لیا۔ خدا نے کہا میری مرضی بھی تیرے حوالے، میری مرضی بھی تیرے حوالے۔ تو یہ قلب ہے اللہ کی دی ہوئی امانت۔ اسے کس چیز سے ہم بچانا ہے؟ نفاق سے بچاؤ۔ کس چیز سے آباد کرنا ہے؟ آج کی مجلس کا تحفہ، کس چیز سے میں آباد کروں اپنے دل کو کہ جس کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے؟ وہ ہے تقویٰ کے ذریعے سے اپنے دل کو آباد کر دو، اللہ کا خوف دل میں ڈال دو، بس یہ ہے قرآن مجید کا پیغام۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کو ان کی میراث میں قرار دیں گے جو لوگ زمین پر متقی اور پرہیزگار ہیں۔ بڑا سخت میسج ہے۔ جنت ہم ان کی میراث میں قرار دیں گے جو لوگ زمین پر پرہیزگار ہوتے ہیں۔ خوف خدا جن کے دل میں آ جاتا ہے ان کا نتیجہ جنت ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں اٹھا کر دیکھیے، تقویٰ صرف قیامت کے لیے نہیں ہے۔ تقویٰ کے کئی فائدے ہیں، کچھ معنوی فائدے ہیں، کچھ مادی فائدے ہیں۔ تقویٰ کا لفظ یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں تقویٰ یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ذاکروں کا کام ہے، یہ مسجد کا کام ہے۔ نہیں، تقویٰ ہماری عملی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ایک شیلڈ ہے، ایک سپر ہے، اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمارے علماء کرام نے جو مثال دی ہے، جیسے کسی گاڑی میں بریک ہوتا ہے، اس بریک کو عربی زبان میں تقویٰ کہتے ہیں۔ ٹریفک لائٹ میں جب وہ ریڈ ہو جاتی ہے، لائٹ اس کا ریڈ جب ہو جاتی ہے تو انسان کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا نام ہے تقویٰ۔
جو گھر میں جو الارم لگایا ہوا ہے انسان کہ اگر آگ لگے تو وہ الارم بجے، اس الارم کو عربی زبان میں کہتے ہیں تقویٰ۔ ہم اپنی عملی زندگی میں ان ساری چیزوں کو ہمیں چاہیے، جب دینی ذمہ داری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تقوی کی بات مت کرو۔ کچھ مادی فائدے ہیں، کچھ معنوی فائدے ہیں۔ بھائی آپ کو کون سے فائدے پہلے چاہیے، مادی چاہیے یا معنوی؟ کون سے فائدے آپ پسند کریں گے؟ قرآن کی آیتوں کی اگر تلاوت کریں گے 5 مادی فائدے ہیں تقویٰ کے جو ہمارے روزمرہ زندگی سے مربوط ہیں، اور 5 معنوی فائدے ہیں۔ پہلے مادی سناؤ یا معنوی سناؤ؟ معنوی۔ مرد کہہ رہے ہیں مادی، عورتوں سے آواز آ رہے ہیں معنوی۔ مادی فائدے ہیں، معنوی فائدے ہیں۔ معنوی فائدے کیا ہیں؟ کہ تقوی کا فائدہ کیا ہوگا اگر میں اس کو حاصل کروں گا؟ تو پہلا فائدہ لباس التقوی ذالک الخیر، تقوی تمہیں ایک لباس عطا کرے گا۔ پتہ ہے لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ خریدنے جاتے ہیں مارکیٹ میں لباس، کس نیت سے آپ کپڑے خریدتے ہیں؟ اگرچہ آج کل جو شاپنگ کا اصول ہے وہ بدل چکا ہے۔ پہلے یہ چیزیں پہلے یہ تھیں کہ پہلے لوگ سوچتے تھے پھر جاتے تھے، اور جانے کے بعد سوچتے کیا خریدنا ہے۔ پہلے ضرورت پر جاتے تھے، اب خواہش پر جا رہے ہیں۔ ضرورت کو خود انسان مارکیٹ میں جانے کے بعد سوچتا مجھے کیا خریدنا ہے، میں کس لیے آیا تھا یہاں پر۔ اس لیے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا ہمیں معلوم ہے کیا چاہیے، لیکن کہاں ڈھونڈنا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ تقوی کا مطلب یہ کہ 2 سوال انسان کرے۔ آج کی مجلس میں یہ اشارہ کر دوں، 2 سوال کا جواب اگر انسان دے سکتا ہے تو وہ متقی ہے۔ وہ کیا کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے۔ میرے نوجوانوں ذہن میں یہ سوال محفوظ رکھیے گا۔ کل کی مجلس میں میں نے کہا تھا کیا ڈھونڈ رہا ہے اسے معلوم ہے، لیکن کہاں ڈھونڈ رہا ہے معلوم نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کی مجلس کا تحفہ یہ ہے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیوں سوچ رہا ہے۔ اگر اس کا جواب دے سکتے ہو تو تم پرہیزگار ہو۔ دسترخوان پر بیٹھو، کیا کھا رہے ہو اور کیوں کھا رہے ہو؟ کیا کھا رہے ہو؟ حلال۔ کیوں کھا رہے ہو؟ اس کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارے علماء کرام کہتے ہیں کھانا بھی اگر نیت یہ ہو کہ عبادت کے لیے طاقت حاصل کرنا ہے تو کھانا بھی عبادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر کھانا اسی لیے کھا رہا ہوں کہ لذتیں اٹھاؤں تو پھر یہ عبادت کا حصہ نہیں بنے گا۔ کیا کھا رہے ہو، کیوں کھا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو۔ ڈرائیو کرتے ہوئے چلا جا رہا ہے ایک نوجوان، اسے پوچھے کہاں جا رہے ہو، جواب نہیں ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟ اگر جواب نہیں دے سکتے سمجھ جاؤ ابھی پرہیزگاری کے دائرے میں نہیں آئے۔ کس لیے کپڑا خریدتا ہے انسان؟ 3 فائدے ہیں کپڑا خریدنے کے۔ 1، کپڑا بدن کو چھپاتا ہے۔ 2، کپڑا انسان کو گرمی اور سردیوں سے بچاتا ہے۔ 3، کپڑا انسان کے بدن کو زینت دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بہترین معنوی لباس تقوی ہے، وہ تمہارے بدن کی حفاظت بھی کرے گا، وہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا اور تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ لباس التقوی ذالک الخیر۔ اگر پرہیزگار بن جاتا ہے انسان تو اس کی زندگی حسین بن جاتی ہے، خوبصورت بن جاتی ہے، بدن کے عیب بھی چھپ گئے۔ تقوی انسان کو بچا لیتا۔ پہلا فائدہ، تقوی لباس عطا کرتا ہے انسان کو جو انسان کی زندگی کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ هُوَ التَّقْوَى۔ بہترین زاد سفر تقوی ہے۔ مادی دنیا میں سفر کرنا چاہے تو انسان کے لیے کچھ چیزیں چاہیے جو اپنے ساتھ لے جائے۔ اگر آخرت کا سفر کرنا ہو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک چیز چاہیے، وہ تقوی ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ بہترین زاد سفر جو ہر گام پر تمہارے کام آئے گا وہ تقوی ہے۔ مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے تو مولا کائنات نے مردوں کو پکار کر آواز دی، مردوں کو جو قبرستان میں سوئے ہوئے تھے، اپنے اصحاب کے ساتھ جاتے ہوئے، او قبر میں سونے والو۔ سنا دوں یہ حدیث، موت سے ڈرتے تو نہیں ہے نا؟ او قبروں میں سونے والو، یا اہل الدیار الغربہ، اے غربت کے شہر میں سونے والو، تمہاری دنیا کی خبر سنا دوں۔ وَأَمَّا الْأَدْوَارُ فَخُرِبَتْ وَأَمَّا الْأَوْلَادُ وَالْوَلَدُ فَفُرِّقَتْ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَزُوِّجَتْ۔ تم جو گھر چھوڑ کر گئے تھے وہ گھر خراب ہو گئے، تم جو بچے چھوڑ کر گئے تھے وہ آپس میں جھگڑا کر کے الگ الگ ہو گئے،
ایک گھر میں دیواریں کھڑی ہو گئیں، اور جو تم امانتیں، شوہر بیوی چھوڑ کر گیا تھا اور بیوی شوہر چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ دوسری شادی کرتے ہوئے ایک زندگی اپنی انہوں نے بسا لی۔ یہ تمہاری دنیا کی خبر ہے۔ جو گھر چھوڑ کر گئے تھے وہ خراب ہو گئے، جو مال چھوڑ کر گئے تھے، بچے چھوڑ کر گئے تھے، وہ بٹ گئے، اور جو تم ازواج چھوڑ کر گئے تھے انہوں نے یہ زندگی بسا لی ہے۔ تمہاری زندگی یہ ہے، ساری زندگی تباہ ہو گئی۔ بتاؤ تمہاری زندگی کیا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ مولا کائنات نے اپنا اصحاب کی طرف رخ کر کے کہا، اگر انہیں اجازت دی جائے ایک جملہ کہنے کی تو سب مل کر کہیں گے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ هِيَ التَّقْوَى۔ یہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے تقویٰ کے۔ سارے مردے بھی ایک زبان کہیں گے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو تقویٰ ہے۔ تو دوسرا فائدہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى۔ تیسرا فائدہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر پرہیزگار بن جاؤ تو تمہارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا جو اس دنیا میں سچے ہیں۔ وہ کون ہے؟ محمد و آل محمد۔ وہ محمد و آل محمد، ان کا ساتھ تمہیں ملے گا۔ اس سے بڑا کہ انسان کو ساتھ کا کیا چاہیے؟ کس کے ذریعے سے؟ اتقوا اللہ، اپنے آپ کو پاک کر دو، اپنے دل میں اللہ کا خوف داخل کر دو، تمہارا ساتھ اہل بیت کے ساتھ ہو جائے گا۔ تم ان کے ساتھ اٹھو گے، ان کے ساتھ بیٹھو گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت جملہ کسی بزرگ کا۔ قرآن ہے ہدی للمتقین اور علی ہے امام المتقین۔ قرآن ہے ہدی للمتقین اور علی ہے امام المتقین۔ وہ قرآن صامت اور یہ قرآن ناطق، دونوں کی صفت ایک ہے کہ وہ متقین کے امام، وہ متقین کی ہدایت کرنے والے۔ تو تیسرا فائدہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ چوتھا فائدہ ان اللہ یحب المتقین۔ ساری زندگی ہم چلاتے رہے ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اگر پرہیزگار بن جاؤ اللہ ہم کو چاہنے لگے گا، اس کی چاہت ہمیں مل جائے۔ یہ کمال ہے۔ کمال یہ نہیں کہ میں کہتا رہوں کہ ان کو چاہتا ہوں، کمال یہ ہے کہ وہ کہنے لگیں ہم کو چاہتے ہیں۔ دشت کربلا میں آ کر امام کسی کو یاد کریں، یہ چاہت ہے۔ یاد آئے تو حبیب ابن مداحر یاد آئے، اس مقام کو سلام کرو جس کی یاد حسین کو دشت کربلا میں آئے، جس کی یاد حسین کو دشت کربلا میں آئے۔ یہ نہیں کہ میں کہوں میں چاہتا ہوں، سارے لوگ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کو چاہتے ہیں۔ کمال یہ کہ وہ بھی کہیں کہ ہم تم کو چاہتے ہیں۔ اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں چاہنے لگے گا۔ چوتھی صفت جو معنوی صفت ہے، اللہ کی محبت کا حصول۔ مشکل گفتگو ہوگی، اس کے تقوی کی بات میں کر رہا ہوں، اسے کہ جنت تک پہنچانا مقصد تھا۔ ان اللہ یحب المتقین۔ ایک مرحلہ اور آگے بڑھیں، پانچویں معنوی خصوصیت ہے یحب نہیں، ان اللہ وَاعْلَمُوا ان اللہ مع المتقین۔ وہ صرف چاہتا نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کے اندر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ ایک ڈر وہ ہے جب انسان نہتا ہوتا ہے تو ڈرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کیا ڈر ہے؟ مولا تمہارے ہاتھ میں تلوار ہے، مجھے دے دیجئے۔ دشمن نے سوال کیا مولا تلوار چاہیے، مولا نے کہا لے لو، تلوار دے دی مولا نے۔ تلوار اس نے لے کر کہا تلوار کو نیام سے نکال کر اب تمہیں کون بچائے گا؟ مولا کائنات نے کہا تو سمجھتا ہے انسان کی حفاظت تلوار کرتی ہے؟ انسان کی حفاظت تلوار نہیں، انسان کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ جس کی حفاظت اللہ کرتا ہے، تلوار نہیں ہے۔ اگر وہ چاہے تو تلواریں بھی بیکار ہو جائیں، وہ چاہیں تو کنکریاں بھی ابابیل کے سنگریزے بھی ہتھیار میں بدل جائیں۔ اگر ساتھ ہو جائے تو پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں مولا کائنات نے تلوار دی کیوں؟ مولا کائنات عادل ہیں، صفات کو بھی اعتدال میں رکھنا چاہتے تھے مولا کائنات۔ جب میدان جنگ میں علی شجاع ہے تو اگر کسی نے سوال کر لیا تو کہیں مولا کائنات کی سخاوت شجاعت سے پیچھے نہ رہ جائے، علی نے سائل کے سوال میں تلوار دے دی تاکہ صفات میں بھی اتحاد رہے، صفات میں بھی اعتدال باقی رہے، کہیں سخاوت شجاعت سے پیچھے نہ رہ جائے، شجاعت سخاوت سے پیچھے نہ رہ جائے۔ علی نے سائل کو
تلوار بھی دے دی. بچانے والا اللہ, ان اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, وہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. 5 معنوی فائدے ہو گئے. اگر صرف معنوی فائدے ہیں, جو لوگ معنوی دنیا میں زندگی نہیں گزار رہے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی کچھ چیزیں چاہیے. کیا تقوی سے, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے قریب ہونے سے ہمیں اس دنیا میں بھی کچھ ملے گا. اتقوا اللہ یجعل لہم مخرجا. اگر پریشان ہو, پہلا مادی فائدہ, اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو پروردگار عالم تمہارے لیے آسانیاں کے دروازے کھول دے گا. مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, ادھر ادھر مت بھاگو, اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھو. اللہ کا ڈر دل میں آئے تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ہم نے مصلوں سے مانگنا سیکھا ہی نہیں, ہم نے اللہ سے مانگنا سیکھا ہی نہیں. اللہ کی بارگاہ میں لاڑ چلتا ہے, لاڑ چلتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. آنکھوں سے آنسو نکلے بار مصلے پر, اللہ دیکھیے اپنے لاڑ کیوں قبول نہیں کرتا. مولا کائنات نے دعائے کمیل میں لاڑ کرنا بھی سکھا. میرے پاس وقت نہیں ہے, پروردگار تو جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں وہاں بھی کہوں گا یا ربی. یہ لاڑ ہے, کسی اور کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے آپ. لاڑ و پیار کا انداز مولا کائنات دعا میں سے, تو جہنم میں بھی ڈال دے گا تو میں وہاں بھی کہوں گا یا ربی. تو جہنم میں ڈالنے والا بھی سوچے گا جب اتنا اس کا عزم ہے تو میں اسے جہنم میں ڈالوں کیوں, اسے جہنم میں ڈالوں کیوں. لاڑ کر سکتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں, اس کی بارگاہ میں لاڑ کریں. ان تتقوا اللہ یجعل لکم مخرجا. اگر پرہیزگار بن جاؤ گے تو ہم دروازے کھول دیں گے, ہم آسانیوں کے دروازے کھول دیں گے. وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا. یہ حق ہے, یہ باطل ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کیا کروں؟ تقوی الہی اختیار کرو, پروردگار حق کو باطل سے الگ کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا. جو لفظ معین استعمال ہوئی ہے قرآن مجید میں وہ ہے فرقان. اگر منزل فرقان تک پہنچنا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تقوی الہی اختیار کرو. دوسرا فائدہ, تیسرا فائدہ, وہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. پروردگار عالم تمہیں ایسا رزق دے گا, اس جگہ سے رزق دے گا جس جگہ تک تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. کس چیز کے ذریعے سے؟ تقوی الہی کے ذریعے سے. ان تتقوا اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. کہاں سے دروازہ کھل گیا؟ انسان ہمیشہ یہ سوچتا ہے میری محنتوں کا نتیجہ ہے, ہر محنت کرنے والا کامیاب ہو جائے. اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے جب تک اس کی عطا شامل حال نہ ہو, جب تک اس کی عطا شامل حال نہ ہو. یرزقہ من حیث لا یحتسب. تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ آخرت سے مربوط ہے کہ جو مادی فائدہ ہے کہ جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں, وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء. جو لوگ پرہیزگار بن جاتے ہیں پروردگار عالم ان کے لیے حساب پر کھڑا نہیں کرے گا, ان کو بغیر کسی حساب کی جنت میں داخل کرے گا. اکاؤنٹیبلٹی ان کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں تقوی الہی اختیار کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ دنیا میں حساب دے چکے ہیں. پرہیزگار جو دنیا میں حساب دے, ہر دن اس کا ایک جہاد کا دن ہوتا ہے. میں نے گزشتہ یا کسی مجلس میں نے اشارہ کیا تھا, شہید سے بھی مقام بلند ہوتا ہے اس کا جو انسان عفت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ والعفیف کاد ان یکون ملکا. نہج البلاغہ میں کلمات قصار میں آخری کلمات میں مولا کائنات فرماتے ہیں ہر نیکی سے بڑھ کر ایک نیکی ہے, یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو جائے. شہادت سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن شہادت سے بڑھ کر بھی اس انسان کا مقام بلند ہے جو اپنے دامن کو پاک رکھ لیتا ہے. والعفیف کاد ان یکون ملکا. پاکیزہ انسان قریب ہے کہ اسے دنیا میں رہ کر لوگ فرشتہ کہہ دیں. فرشتہ کیوں بھی, جس کے سامنے فرشتہ بھی سجدہ کرے وہ تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا, فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گا. علامہ حالی نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. جو ہر دن جہاد کرتے ہیں انہیں آخرت میں حساب دینا نہیں پڑے گا. کچھ لوگوں کے لیے حساب ہی نہیں ہے, کچھ لوگوں کے لیے حساب ہی حساب ہے, ان کو روکا جائے گا. ہزاروں سال لگیں گے کہ وہ اپنے حساب کو تکمیل کریں. چوتھا فائدہ مادی فائدہ ہے, بغیر حساب کے وہ آسانی سے گزر جائیں گے. اور پانچواں فائدہ تلک الجنت التی, جو ابتدا میں ہم نے آیت پڑھی تھی, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. تقوی اختیار کرو گے تو دنیا میں رہتے ہوئے پروردگار عالم تمہیں جنت کا وارث بنا دے گا.
تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. تم جنت کی تمنا نہیں کرو گے، اگر تقوی کے دائرے میں آ جاؤ گے تو تمہاری تمنا جنت کرے گی. پیام اعظمی نے کہا سنا ہے یہ ایک جنت ہے وہاں پر، سنا ہے ایک جنت ہے وہاں پر، ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں. سنا ہے ایک جنت ہے وہاں پر، ہے جنت جا بجا زہرا کے گھر میں. یہ جنت جا بجا زہرا کے گھر میں ہر رخ پر کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقوی کے سائے میں زندگی گزاری ہے. پروردگار عالم نے ان کے گھر ہی کو جنت کا نمونہ بنا دی. وہ گھر ہی جنت ہے، وہاں سے چھوڑ کر کہاں جائے جنت؟ حضرت فضا سے کہا کہ تم شہزادی تھی، چلی جاؤ وہاں پر. حضرت فضا نے کہا ایک مرتبہ جب میں جنت میں داخل ہو چکی ہوں تو پھر کون کس کا دل چاہے گا جنت کو چھوڑ؟ یہ گھر جنت ہے. تو پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہم دنیا میں رہ کر تمہیں جنت کی بشارت دیتے. دنیا میں رہ کر بھی انسان جنتی بن سکتا ہے. کس کے سائے میں؟ پہلی صفت. 13 صفتیں اور ہمارے پاس باقی ہیں. آج صرف ہم نے ایک صفت کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہے تقوی. اگر اختیار کرو گے تو جنت تمہارے نام لکھ دی جائے گی. سند ہے کہ تمہارے نام ہم جنت کو لکھ دیں گے. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا تکلیف کے اسباب کو راحت نہیں کہتے، جس شے کو فنا ہو اسے نعمت نہیں کہتے، طوفان مصائب کو مسرت نہیں کہتے، جو چند نفس ہو اسے لذت نہیں کہتے. آرام کی خواہش نہ کرو قوت زر سے، لبریز کرو روح کو اللہ کے ڈر سے. معافی چاہتا ہوں، مشکل موضوع ہے اور تقوی کی گفتگو کروں میں ممبر سے، یہ میرے لیے بھی مشکل ہے. اس لیے میں نے اہل بیت کا کلام کا سہارا لیا، آیتوں کا سہارا لیا. اگر انسان اس دائرے میں داخل ہو جائے تو وہ انسان جنت کا مستحق بن جائے گا. وہ کمال تک پہنچ جائے گا جس کمال تک وہ پہنچنا چاہتا ہے. دنیا بھی اس کی آباد ہے، آخرت بھی آباد ہے. اہل بیت کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جن کے پاس معنوی صفات ہیں، جن کے پاس مادی فائدے اسے حاصل ہو گئے، ان سب کے امام کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. مقام امام کتنا بلند ہو گیا اب. وہ نہیں کہ امام المتقی نہیں، وہ خود متقی نہیں، وہ امام المتقی سنگولر لفظ استعمال نہیں ہوا، امام المتقین. کائنات میں جتنے پرہیزگار ہیں، مادی فائدے اٹھا چکے ہیں تقوی کے ذریعے، معنوی فائدے اٹھا چکے ہیں، ان سب کے امام کو علی کہتے ہیں. کتنا بلند ہو گیا امامت کا مقام، کتنا بلند ہو گیا. اہل بیت نے عملی زندگی میں ہمارے لیے نمونے پیش کیے ہیں کہ عبادت سے قریب ہو جاؤ، اللہ کا دل میں تمہارے اللہ کا ڈر داخل ہو جائے، تمہاری دنیا بھی آباد ہے، تمہاری آخرت بھی آباد ہے. بس ایک پیغام کہ عبادتوں کو بربنائے عادت انجام دینے کی کوشش نہ کریں، عبادتوں کو معرفت کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. چاہے وہ عبادت نماز ہو یا عزاداری، عادت کی بنا پر نہیں، معرفت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں. اس میں لطف ہی کچھ اور ہے، اس میں لطف ہی کچھ اور ہے. حضرت موسیٰ نے اپنے صحابی سے کہا آخری پیغمبر کی امت میں حیات گھٹ جائے گی. لوگ 70 سال 80 سال زندگی گزاریں گے اور مر جائیں گے. اس زمانے میں حیات طولانی تھی، 300 سال 400 سال لوگ زندہ رہتے تھے. 70 سال لوگ زندگی گزاریں گے اور مر جائیں گے. کہ اتنی کم حیات ہوگی؟ حضرت موسیٰ نے کہا اتنی کم حیات ہوگی. تو حضرت موسیٰ نے کہا اس زمانے میں تم رہو گے تو کیا کرو گے؟ صحابی نے کہا میں ایک ہی سجدے میں ساری زندگی گزار دوں گا. صرف 70 سال کوئی زندگی ہوتی ہے؟ 60 سال کوئی زندگی ہے؟ میں ایک ہی سجدے میں ساری زندگی گزار دوں گا. شہزادی نے مصلی پر آ کر کہا پروردگار ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے. شہزادی کونے نے کہا پروردگار تیری رات کتنی چھوٹی ہے کہ میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی ہے. یہ کون سبق دے رہے ہیں ہمیں؟ تیرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے. ایک رات میں 1000 رکعت مولا کائنات نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں اور دن میں جنگ کر کے بتا رہے ہیں. اگر انسان کو طاقت چاہیے، اگر انسان کو شجاعت چاہیے تو وہ کھانے پینے اور اناج سے نہیں ملتی ہے، وہ مصلی سے ملتی ہے. شجاعت کی بنیاد غذا نہیں، شجاعت کی بنیاد طہارت نفس ہے.
دل میں پاکیزگی ہے تو انسان کے اندر شجاعت پیدا ہو جائے گی۔ میثم تمار سے ابن زیاد نے کہا تمہاری زبان میں کاٹ دوں گا، تو میثم تمار نے نجف کا رخ کر کے کہا صدق مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ میرے مولا نے سچ کہا ہے کہ میری زبان آپ کی محبت میں کاٹی جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، پیر کاٹ دوں گا، دار پلٹ کر، تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا تاکہ تمہارا امام جھوٹا ہو جائے، خاکم بدہن۔ میثم تمار نے کہا میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دار پر لٹکایا گیا، زبان سے مدح و ثناء مولا کائنات بلند ہونے لگی، لوگ قلم اور کاغذ لے کر آنے لگے، اور میثم کہو، میثم اور کہو، اور فضائل مولا سناؤ۔ ابن زیاد نے حکم دیا میثم کی زبان کو کاٹا جائے۔ مرتے مرتے میثم تمار نے کہا صدق مولانا امیر المؤمنین، میرے مولا نے سچ کہا ہے۔ یہ شجاعت کہاں سے آ گئی؟ یہ شجاعت کہاں سے آئی ہے؟ اور کربلا والوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ اگر زندگی میں آبرومند زندگی گزارنا چاہتے ہو تو طہارت سے شجاعت اٹھاؤ، مسلح سے شجاعت حاصل کرنے کی کوشش کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اور ان دو شجاعتوں کے فہرست میں ان دو بچوں کا نام بھی شامل ہے آج کی شب، جنہوں نے اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا شہر کوفہ میں۔ دو بچے مسلم کے بچے ہیں، یتیم بچے ہیں، غربت میں ہیں۔ غربت، یتیمی، بے کسی ہی انسان کی موت کے لیے کافی ہے کہ دو بچے رات کی تاریکی میں چلتے رہے، جب منزل تک نہ پہنچے تو اسی مقام پر آ گئے جہاں سے چلے تھے۔ نا آشنا شہر ہے، اور کوفے والوں نے جس طرح باپ کو دھوکہ دیا تھا، اور وہ منظر اور وہ نظارہ بچوں کے ذہن میں ہے۔ قاضی شرح نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے۔ بچوں کو زندان میں رکھا گیا۔ کتنے سال زندان میں رہے؟ روایتوں کہتی ہیں 1 سال، بعض روایتیں کہتی ہیں 10 دن، بعض روایتیں کہتی ہیں 20 دن۔ جب زندان میں رہتے رہتے بچے تھک گئے تو دو بھائیوں نے مشورہ کیا آپس میں کیا کیا جائے، چلو زندان بان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ یہاں سے تبلیغ اہل بیت کا آغاز ہو گیا، اس سے بات کرتے ہیں۔ زندان بان کے قریب آئے کہ کیا تو جانتا ہے رسول خدا کون ہے؟ کہا میں جانتا ہوں رسول خدا کون ہے۔ کہا وہ ہمارے جد ہیں۔ آپ کو معلوم ہے مولا کائنات کی ایک بیٹی کا نام ہے رقیہ، جس سے حضرت مسلم کی شادی ہوئی تھی۔ رشتے میں حضرت مسلم مولا کائنات کے داماد بھی ہیں۔ کیا تو شیر خدا اسد اللہ کو جانتا ہے، علی ابن ابی طالب کو؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں۔ مشکور نے کہا میں جانتا ہوں، وہ ہمارے دادا ہے۔ تو فاطمہ زہرا کو جانتا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں، وہ ہماری شہزادی ہے۔ ایک ایک کا بچوں نے نام گنایا۔ زندان بان کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ تم اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ بچوں کو آزاد کر دیا۔ بچے پھر گھوم کے شہر کوفہ میں داخل ہوئے۔ ظالم حکومت کر رہا ہے، ہر سپاہی بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس گھر میں بچوں نے پناہ لی جس گھر کا مرد ہی ان بچوں کا دشمن تھا۔ حارث کے گھر میں بچوں نے پناہ لی۔ حارث کی زوجہ، یہاں سے انشاءاللہ میں محرم کی 12 تاریخ کو خواتین کا کردار جو انقلاب کربلا میں ہے، یہاں سے ایک دوسری خاتون کا کردار انقلاب کربلا میں شروع ہو جاتا ہے۔ ایک نے مسلم کو پناہ دی تھی اور دوسرے نے مسلم کے بچوں کو پناہ دی۔ وہاں بھی ایک خاتون ہے طوع نامی، یہاں بھی ایک خاتون ہے جو زوجہ حارث ہے۔ بچوں کو پناہ دی، بچوں کو کھلایا، کمرے میں بچوں سے آرام کرنے کے لیے کہا، بچے سو گئے، تھکے ہوئے بچے سو گئے۔ رات بچوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسلم بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، پیغمبر اسلام بھی ہیں۔ مسلم کے بال پریشان ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے مسلم کا رخ کر کے کہا، اے مسلم تم نے بچوں کو چھوڑ دیا؟ اے مسلم کیا تم نے بچوں کو اکیلا کوفے میں چھوڑ دیا؟ مولا کائنات نے مسلم کا رخ کر کے کہا، گھبراؤ نہیں مسلم، بہت جلد تمہارے بچے تم سے ملنے والے ہیں۔ بچوں نے خواب دیکھا، خواب سے جاگے۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو جگایا، بھیا اٹھو میں نے خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول خدا تشریف لائے ہیں اور مولا کائنات تشریف لائے، بابا تشریف لائے ہیں، وہ ہمیں بلا رہے ہیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا بڑے بھائی سے، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔
بھائی نے بھائی کے باہوں میں لیا، دونوں بچوں نے گریہ کیا، گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث کے کانوں سے ٹکرائی، حارث کمرے میں داخل ہوا، بچوں کو کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، بچے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے اے حارث ہمیں قتل نہ کرنا، اگر تجھے پیسوں کی لالچ ہے تو ہمیں مدینہ لے جا، ہم اپنی ماں سے تجھے اتنا پیسہ دلا دیں گے، اگر پھر بھی تجھے یقین نہیں ہے تو ہمیں لے جا بازار کوفہ میں بیچ دے۔ بچوں نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو ہمیں بازار کوفہ میں لے جا بیچ دے، تجھے پیسہ مل جائے گا۔ حارث نے کہا نہیں، ابن زیاد نے سروں پر انعام رکھا ہے، میں تمہارے سروں کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حارث کی زوجہ کو شہید کیا گیا، حارث نے اپنے غلام کو قتل کر دیا، بچوں کو کھینچتا ہوا نہر فرات کے قریب لے آیا۔ ارے دے بچے، یہاں پر میں کہنا چاہ رہا تھا کہ عبادت و تقوی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ دو بچے نہر فرات کے قریب رکے، جب موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب بھی انسان موت کو آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اپنی زندگی کو سارا بھول جاتا ہے، وہ کانپنے لگتا ہے، لیکن دونوں بچوں نے کہا حارث رک جا، 2 رکعت ہم نماز پڑھ لیں۔ فرات کے کنارے ان بچوں کو نماز یاد آئی، بچوں نے مصلی پر خاک پر اپنے سروں کو رکھا، پروردگار ہم غریب ہیں، پروردگار ہم یتیم ہیں، پروردگار ہمارا کوئی سہارا نہیں، جس کا سہارا تو ہو جائے اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَحْكُم بَيْنَنَا یا احکم الحاکمین، ہمارے درمیان فیصلہ کر دے اے سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے۔ جب نماز ختم کی، روایت یہ کہتی ہے بچوں نے تیزی کے ساتھ نماز پڑھی تاکہ کہیں ظالم کو یہ خیال نہ ہو کہ وہ موت سے گھبرا کر نماز میں دیری کر رہے ہیں۔ بچوں نے نماز تمام کی، اور تمام کرنے کے بعد بڑے بھائی نے کہا حارث سے مجھے قتل کر دے۔ چھوٹا بھائی دوڑ کر آیا، کہا نہیں، پہلے مجھے شہید کر دے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان یہ شہادت کو حاصل کرنے میں رقابت ہو رہی تھی۔ حارث نے بڑے بھائی کے سر کو تن سے جدا کیا، ارے فرات کے حوالے تن کو کیا۔ فرات، روایت یہ کہتی ہے بڑے بھائی کا تن فرات کے پانی پر تیرتا رہا جب تک چھوٹے بھائی کا تن نہ آ گیا۔ جب دونوں بدن پانی میں پھینکے گئے، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنے باہوں میں لیا۔ ارے سنا جملہ علماء کرام کہتے ہیں ارے جن کے مصائب کو سن کر کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا تو بچے خود آپس میں مل ارے جب کوئی تسلی دینے والا نہیں ہوتا تو بچے خود آپس میں گلے لگ جاتے ہیں۔ 2 مسلم کے بچوں نے باہوں میں باہیں ڈال دیے، اپنا خون فرات میں بہا دیا تاکہ وہ خون شہدائے کربلا کے ساتھ منسلک و متصل ہو جائے۔ ارے پیاسے شہید ہو گئے باپ کی طرح، بھوکے شہید ہو گئے باپ کی طرح، غربت میں شہید ہو گئے باپ کی طرح، بے کسی میں شہید ہو گئے باپ کی طرح، وطن سے دور شہید ہو گئے باپ کی طرح۔ لیکن میر انیس کہتے ہیں ارے مسلم کے بچوں، تمہاری شہادت عظیم ہے، لیکن ایک فرق ہے تمہاری شہادت میں اور مسلم کی شہادت میں۔ اے مسلم کے بچوں، تمہیں پانی کا کفن تو مل گیا، لیکن مسلم کا جنازہ کوفے کی گلیوں ارے ایسے پھراتے رہے۔ جب لٹا ہوا قافلہ کوفے کے قریب آیا تو فضہ نے کہا اے زینب، مسلم کے زوجہ کو چھپا دو، کہیں اس کی نگاہ دارالعمارے پر نہ پڑے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین. Ya Hussein, Ya Hussein.